مرزا جرمی نے احناف پر ٹونٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جہری نمازوں کے بارے میں تو آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی ہوئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ کہا کہ آپ نے لوگوں کو کہانی کروائی ہوئی ہے۔ تو سری نمازوں کے حوالے سے آپ کے پاس کون سی دلیل موجود ہے؟ ناظرین، باجماعت نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم مفتی راشد قادری صاحب کے وہ تمام دلائل سنیں گے جس میں انہوں نے مرزا جیرمی اور اہل حدیث وہابی علماء کا رد کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں ہنفیوں کا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو نے تو کہانی کرائی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو بتا 17 میں سے 11 رکعتوں میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، تو پھر کیوں خاموش کھڑا ہو کے دکانوں کا حساب کرتا ہے اے حنفی مسلمان؟ زور اصل میں تیرے پاس کیا بہانہ ہے؟ تیرے پاس کون سی قرآن کی آواز آ رہی ہے جو تو نے خاموشی سے سننی ہے اور توجہ کے ساتھ اس میں بولنا نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرات خلف الامام کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ایک مضبوط موقف ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر کتاب و سنت سے دلائل موجود ہیں۔ چاہے جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن پڑھنا منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ مرزا جرمی نے احناف پر ٹونٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جہری نمازوں کے بارے میں تو آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی ہوئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ کہا کہ آپ نے لوگوں کو کہانی کروائی ہوئی ہے۔ تو سری نمازوں کے حوالے سے آپ کے پاس کون سی دلیل موجود ہے؟ آپ کیوں نہیں سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ جہری نمازوں کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی ہوئی ہے، اور کہانی کیا کروائی ہوئی ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 پڑھ کے مرزا جرمی نے اس کو نعوذ باللہ تعالیٰ کہانی کرا دیا ہے۔ مرزا جرمی احناف کی دشمنی میں اس قدر جو نا وہ آگے بڑھ چکا ہے کہ قرآن کی آیت کو کہانی قرار دے رہا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس قدر مرزا جرمی جو نا اپنے مخالفین کی دشمنی میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ چاہے مخالف قرآن کی آیت کا حوالہ دے، چاہے اس کا مخالف مرزا جرمی کا حدیث کا حوالہ دے، مرزا نے اس کو کہانی کہہ دینا ہے۔ اب قرآن کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کو کہانی قرار دے رہا ہے، جبکہ قرآن کی اس آیت سے بحمد اللہ تعالیٰ کی بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام جب قرآن پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف بالکل واضح ہے کہ مطلقاً مقتدی کو قرآن پڑھنا منع ہے، چاہے وہ جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں۔ کل نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور ان میں قرات بھی ہوتی ہے وہ 9 نمازیں ہیں، اور ان 9 نمازوں میں سے 7 نمازیں وہ ہیں جن میں امام جہری یعنی بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، جمعہ کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور نماز تراویح، یہ 7 نمازیں وہ ہیں جس میں امام قرات بلند آواز سے اونچی آواز سے کرتا ہے، اور 2 نمازیں صرف ظہر اور عصر کی نماز، اس میں امام سری یعنی آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے۔ تو سری نمازیں ہوں یا جہری نمازیں ہوں، تمام نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، انصات اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 295 پہ امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے نقل کیا کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاة، لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیا مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قرآن کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں جب امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت چاہے الحمد سے لے کر والناس تک جہاں سے پڑھ رہا ہو، 114 صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھ رہا ہو، سورۃ الفاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ دلیل ہے قرآن کی آیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مرفوع احادیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ ایک وقت تک امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، سورۃ الفاتحہ بھی اور اس کے علاوہ باقی صورت میں امام کے پیچھے پڑھنے کا ایک سلسلہ تھا، لیکن وہ احادیث بھی منسوخ ہیں دلیل قرآن سے، اور دلیل احادیث سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو منع کر دیا، چاہے وہ جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، امام کے پیچھے مطلقاً قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، حضور نے خود منع فرما دیا۔ صحیح مسلم میں 904 اور 905 نمبر حدیث امام مسلم لکھے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنا امام مقرر کرو، اور جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب امام وَلَضَّالِينَ تک پڑھ لے تم آمین کہو۔ اور 905 نمبر حدیث میں الفاظ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ کر جاؤ، انصات اختیار کرو۔ یہ صحیح مسلم میں 905 نمبر حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کے راوی ہیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 846 نمبر اور سنن نسائی میں 922 نمبر حدیث امام نسائی لے کے آئے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ کر جاؤ، تم خاموش رہو. اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب امام ولضالین تک پڑھے تو تم آمین کہو. معلوم ہوا کہ ولضالین تک پڑھنا امام کا کام ہے اور آگے آمین مقتدی نے کہنی ہے. ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا. ایک وقت تک صحابہ کرام علیہ رضوان امام کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے، سورۃ الفاتحہ بھی اور اس کے بعد سورت بھی. جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں 843 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ ایک معمول تھا. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو منع کر دیا، جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، اس کی اجازت نہیں دی. ایک حدیث امام نسائی سنن نسائی میں 919 نمبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہری نماز پڑھائی. اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے. حضور نے جہری نماز پڑھائی، صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم نے میں سے کس نے میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا حضور میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اقول ما لی انازع القرآن، میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن میں میرے ساتھ جھگڑا کیا جا رہا ہے. یعنی میرے پیچھے جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کر کے میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع فرما دیا. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر اور سنن نسائی ہی کے اندر ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 887 اور 888، اور اس کے علاوہ سنن نسائی کے اندر 918 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی. کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کس نے میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا حضور میں نے کیا. سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت پڑھی صحابی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی یہی کہا کہ تم جو ہے نا وہ میں بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں کون الجھ رہا ہے، مجھے میرے ساتھ قرآن میں الجھ کون رہا ہے، میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کون کر رہا ہے. یہ احادیث جو ہیں وہ سری اور جہری نمازوں کے حوالے سے بالکل موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں قسم کی نمازوں میں قرات کرنے سے مقتدی کو منع فرما دیا. تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ دلائل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے. ان دلائل کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنا منع ہے. اس کے علاوہ موطا امام مالک میں امام مالک 234 نمبر حدیث لے کے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حل یقرأ احد خلف الامام، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرآن کی قرات کرے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات اسے کافی ہے. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، اور جب اکیلا پڑھے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے. اکیلا قرآن کی تلاوت کرے گا، امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عطا تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا امام کے پیچھے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے پیچھے کچھ بھی قرات نہیں کرنی. مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے ہے، حدیث نمبر 3802. مولا علی فرماتے ہیں من قرأ خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے قرات کی تو اس نے فطرت میں غلطی کی. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان اس سلسلے میں موجود ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے آثار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع احادیث اور قرآن مجید کی آیہ مبارکہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو مقتدی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک حدیث مرسل مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. یہ حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولا متصلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ قاضی ابو یوسف المتوفا 182 ہجری اپنی کتاب الاثار صفحہ نمبر 23 اور 24 پر حدیث نمبر 113 لے کے آئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی. کسی شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی، کسی صحابی نے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف امام فإن قراءۃ الامام له قراءۃ، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. یہ دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس کہ چاہے سری نماز ہی کیوں نہ ہو امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے. رہ گئی حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث سنن ابی داؤد سے اور صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے. جو مرفوع حدیث ہے وہ صحیح بخاری مسلم موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اس کا تعلق منفرد کے ساتھ ہے، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے. اور اس کی وضاحت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے. جامع ترمذی میں 312 اور 313 نمبر حدیث نکالے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ منفرد کے ساتھ ہے. الا ان یکون وراء الامام کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ امام کے پیچھے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ منفرد اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے کہ جو تنہا نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی اور کوئی سورت بھی نہیں پڑھنی. اور امام احمد بن حنبل کا باقاعدہ کمنٹ امام ترمذی نے حدیث نمبر 312 کے تحت ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے اذا کان وحدہ، جب اکیلا نماز پڑھا ہو. اور امام ابو داؤد سنن ابی داؤد میں
822 نمبر حدیث کے نیچے امام سفیان ابن عیینہ کا تبصرہ ذکر کرتے ہیں، بہت بڑے عظیم محدث امام سفیان ابن عیینہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق منفرد کے ساتھ ہے، جب اکیلا تنہا نماز پڑھا ہو، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے جس میں یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ یہ روایت جو ہے وہ شاذ اور معلل روایت ہے، ناصر الدین البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا، اور یہ ابن تیمیہ کا فتاوی ہے، فتاوی ابن تیمیہ، اور اس کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 286 پہ ابن تیمیہ نے اسی حدیث کے بارے میں لکھا کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعَلَّلٌ عِنْدَ آئمۃ الحدیث بِأُمُورٍ کثیرۃ، کثیر امور کی وجہ سے یہ حدیث کے علل کے جو امام ہیں ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعفہ احمد وغیرہ من الائمہ، امام احمد ابن حنبل اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ حدیث اور روایت جو ہے وہ غیر مقلدین اس کو پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ روایت معلل اور شاذ اور ضعیف روایت ہے، یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے جو صحیح مسلم کے اندر ان سے مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کا تعلق بھی منفرد کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو ان سے پوچھا گیا کہ کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ سمجھنے والے نے بھی یہی سمجھا، اور حضرت ابو ہریرہ کے بیان کرنے کا، حدیث کو مرفوع بیان کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ منفرد اور تنہا کے لیے ہے، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اگر مقتدی کے لیے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو سمجھتے ہوتے تو آپ سائل کو یہ جواب دیتے کہ جب حدیث میں نے تمہیں بیان کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، تو اس میں مقتدی اور منفرد دونوں آگے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کا جواب یہ دیتے، حالانکہ یہ جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا اقرا بہا فی نفسک۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تو تنہا ہو تو تب پڑھا کر، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تو اپنے دل میں پڑھ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ دل میں جو پڑھنا ہے وہ قرات نہیں ہے۔ قرات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات کرتے تھے، صحیح بخاری میں خباب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر یا عصر کی نماز میں جب قرات کرتے تو پوچھا گیا کہ آپ کس طرح جانتے کہ حضور قرات کر رہے ہیں، تو فرماتے باضطراب لحیتہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کے ہلنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی ہلتی تھی تو ہم جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرات کرتے تھے۔ امام بہقی نے السنن الکبریٰ بہقی میں ایک باب قائم کیا ہے، باب لا تجزئہ قراءتہ فی نفسہ اذا لم ینطق بہ لسانہ۔ امام بہقی کہتے ہیں جب تک زبان حرکت نہ کرے تو قرات کافی نہیں ہوتی، اور اس کے تحت یہی حدیث صحیح بخاری کی لے کے ہے 746 نمبر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر یا عصر کی نماز میں قرات کرتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کو آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے پہچانتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا جو یہ کہنا کہ اقرا بہا فی نفسک کا اپنے دل میں پڑھ لیا کر، اس سے وہ قرات مطلوب نہیں ہے، جو وہ مقصود نہیں ہے جو قرات نماز کے اندر کی جاتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر جو قرات ضروری ہے وہ اس کے لیے زبان کا نطق اور زبان کا جو ہے وہ حرکت کرنا ضروری ہے، دل میں جو ہے وہ صرف خیال کیا جا سکتا ہے، دل سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ لہذا یہ دلائل ہیں بحمد اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، جن کی بنیاد پہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کو جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔